علیہ کی وفات کے بعد حضرت علی علیہ السلام نے حضرت ام البنین سے نکاح کیا، جس کے بطن سے قادر مطلق نے آپ کو حضرت عباس علیہ السلام جیسا وعدہ فرزند عطا فرمایا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام کے نورانی وجود نے دنیا کی ظلمت و قضا کو منور فرمایا تو نہ تو آپ کسی کی گود قبول فرماتے اور نہ ہی اپنے مادہ گرامی کا دودھ پیتے تھے۔ آپ کے آقا نامدار امام حسین علیہ السلام نے قدم رنجہ فرمایا تو بڑے تپاک و اشتیاق سے ان کی گود میں چلے گئے اور ایسا دل فریب تبسم فرمایا جس پر امام حسین علیہ السلام کی ہزار جانیں فدا ہو گئی۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی دونوں بائیں امام حسین علیہ السلام کے گلے میں ڈال دی اور سینہ پر نور سے لپٹ گئے۔ پھر حضرت علی علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے حضرت عباس علیہ السلام کی پیشانی پر بوسہ دیا اور گلے سے اٹھا کر زاروں کو ترویہ فرمایا کہ عباس میرے حسین کے لشکر کا علمبردار ہوگا اور حسین پر میدان کربلا میں فدا ہوگا۔ پھر آپ علیہ السلام نے حضرت عباس علیہ السلام کے مبارک شانوں کو نگاہ کی اور اہل بیت کے دو نشان دکھائے، ایک نشان مشق کا تھا اور دوسرا نشان علم کا تھا۔ یہ سن کر اہل بیت کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ جب حضرت کے چچا حضرت جعفر طیار شہید ہوئے جو حضرت کے لشکر کے علمبردار تھے تو حضرت بحر و غم و عالم میں ڈوب گئے۔ اس وقت خداوند عالم نے وزیر جبرائیل ارشاد فرمایا، اے میرے حبیب اپنے سر کو زانو حزن و عالم سے اٹھا لے، میں نے جعفر کو اس کے کٹے ہوئے شانوں کے صلہ میں 2 پر عطا کر دی ہیں جن سے وہ بہشت کے ہر مقام پر پرواز کر سکیں گے۔ پھر خداوند عالم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کے ام البنین کے بطن سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے بیٹے حسین کے لشکر کا علمبردار ہوگا، وہ میدان کربلا میں حسین پر قربان ہوگا، اس کے بھی دونوں بازو جعفر طیار کی طرح اشکیا کے خنجر و ستم سے کٹ جائیں گے۔ حضرت نے یہ تمام رودات حضرت علیہ السلام سے بیان کی اور فرمایا، اے علی تیرے اس بیٹے کو جعفر سے 1 گنا مشابہت حاصل ہے، لیکن تیرے بیٹے کا مرتبہ جعفر سے بہت ارفع ہے۔ جب یہ لڑکا تیرے ہاں پیدا ہو تو اسے میری طرف سے پیار کرنا کیونکہ میں اس وقت رحلت کر چکا ہوں۔ حضرت فاطمہ السلام علیہ نے فرمایا کہ میں نے اسے اپنی فرزندی مانی ہے۔ یہ سن کر علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ نے ہی میرے دونوں بیٹوں کے نام شبر و شبیر حسن و حسین رکھے ہیں، اس لیے آپ ہی میرے اس بیٹے کا نام مقرر فرمائے۔ جبرائیل کا نزول اور اس نے عرض کیا کہ محبوب ہے کہ اس لڑکے کا نام اسد یعنی شیروں کے معنوں پر عباس رکھو۔ اگرچہ حضرت عباس بن علی نے نہ تو اپنے دادا اعجاز کے بہتار بادشاہ حضرت ابو طالب کو دیکھا اور نہ ہی قسمت عالم کے معمار سردار انبیاء کا احدی ان کو ملا، لیکن زندہ حقائق اور روشن معارف ان تک ضرور پہنچے۔ زندہ تاریخ ایک حد تک مکان و زمان کا فاصلہ کم کر دیتی ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام کو 14 سال حضرت امیر المومنین کی تربیت کے ملے۔ سن 40 ہجری میں حضرت امیر المومنین کی شہادت ہو جاتی، امام حسن علیہ السلام کی قیادت کا دور شروع ہو جاتا ہے۔ 10 سال حضرت عباس علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کی تربیت سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ 50 ہجری میں امام حسن بھی شہید ہو جاتے ہیں اور امام حسین علیہ السلام کی قیادت کا روحانی دور شروع ہو جاتا ہے۔ 60 سال تک 10 سال حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے فیض سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ 61 ہجری کے آغاز میں جبکہ وہ کربلا میں وفا و شجاعت اور غیرت کی ہیرو کی حیثیت سے اپنی لاپانی تاریخ کے نقش ابھارتے ہیں، اس وقت ان کی عمر 34 سال تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی کے 34 سال انہیں ذہنی تکمیل اور عملی اور اخلاقی عروج کی اس چوٹی پر پہنچا دیتے ہیں جہاں اگر قومیں صدیوں میں بھی پہنچے تو ان کے لیے باعث فخر تھا۔ وہ حضرت عباس بھی فرزند علی تھے مگر غلام حسین ابن علی کہلاتے تھے۔ جہاں امام کا پسینہ گرتا اپنا خون بہانا منتہا مقصد سمجھتے تھے، وفا میں حضرت عباس علیہ السلام اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ کنارہ آب خالی ہو گیا تھا، کئی میل تک اپنے ساتھ کے بگوڑوں سے میدان خالی رہا، مشق پانی سے بھر لی، ہونٹ خشک تھے، گلا سوکھا تھا مگر شجر وفا تر و تازہ تھا۔ پانی نہیں پیا باوجود کہ پینے پر قدرت تھی، کیوں وفا کے خلاف تصور کیا، آقا اور آقا زادیاں پیاس سے بےتاب ہوں اور غلام پانی پیے، وفا کی مثال قائم کی۔ یہی وجہ ہے کہ حسین کو اپنے ساتھیوں پر ناز تھا، سب وفادار تھے۔ جناب زینب علیہ السلام کو اپنے بھائی کی شجاعت پر پورا بھروسہ تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی زندگی میں قید کا تصور ہی نہیں ہو سکتا تھا، فوج شام کی جرأت ہی نہ تھی کہ خیموں کی طرف رخ کر سکے، خود امام مظلوم پر زندگی میں آنچ نہ آنے دی۔ جناب عباس علیہ السلام کی آواز سہم ہوئے دلوں کو تسکین دیتی اور کمرے بنی ہاشم کی شکل آنکھوں کو جلا اور بے چین طبیعت کو چین بخشتی۔ حسینی ارتفال اور ہاشمی مستورات جناب عباس علیہ السلام کو آثار تصور کرتی تھی، آنی ہتھیاروں کی جھنکار، بلند نیزوں کی آنیاں، گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں جہاں اہل حرم کو ڈرانے کا کام کرتی، وہاں جناب عباس علیہ السلام کا ایک جملہ گھبرائے ہوئے دلوں پر دست تسلی کا کام کرتا، مرجھائے ہوئے دل سکون پا جاتے۔ عالم ضعیفی میں بھی حسین اپنے آپ کو ضعیف نہیں سمجھتے تھے کیونکہ بھائی زور کمر مضبوط کیے ہوئے تھا۔ علی کا لال حسین کے دل کا غنچہ مرجھانے نہ دیتا، وہ تراب کا لفظ جگر جناب فاطمہ کے نور عین کا حالہ کیے رہتا۔ وہ جناب عباس کی حسرت دل میں رہی اور اجازت نہ ملنے کی وجہ سے ارمان نہ نکل سکا، مگر لاش پر امام مظلوم نے جملہ کہہ کر کے میری کمر ٹوٹ گئی، یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف جناب عباس علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی کا سہارا سمجھتے۔
سہارا سمجھتے تھے۔ روز عاشور جب قربانی پیش کرنے کا ارادہ کیا تو ان الفاظ میں مولا میرا سینہ زندگی سے تنگ ہو گیا ہے، اجازت جنگ مانگی، پرساد بچوں کی پیاس، جناب سکینہ کی علاتش کی صدائیں، آقا زادیوں کے بہتے ہوئے آنسو جناب عباس علیہ السلام کی غیرت کو للکار رہے تھے اور اذن جہاد نہ ملنے سے مایوسی تھی۔ ایسے غیور بہادر کے لیے زندگی میں صبر کے کڑوے پیالے تھے، آخر صبر کی بھی کوئی حد ہوتی ہے، نامعلوم کس دل سے اور کس قدر طبیعت پر دباؤ ڈال کر اور کس قدر صبر کی چوٹان جوشیلے قلب پر رکھ کر کہا ہوگا کہ مولا مجھے لڑنے کی نہیں تو مرنے کی اجازت دیجیے۔ امام مظلوم نے آبڑی اور جناب عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ کر فرمایا میری قوت بازو، میری فوج کے سالار، زینب کے پردے کے محافظ، کس طرح اجازت دو؟ تیرے جانے سے میری کمر ٹوٹ جائے گی۔ غرض نہ چاہو مجبور ہو کر مولا نے لڑنے کی نہیں بلکہ پانی لانے کی اجازت دی۔ اچھا جاؤ پیاسوں کی پیاس بجھاؤ۔ جناب سکینہ سے مشق لی اور سقائے سکینہ دریا سے پانی لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ پانی لیا، خود نہ پیا، گھوڑے گھوڑی لگائے، چاروں طرف سے حملہ اور تمام فوج کا مقابلہ صرف سقائے سکینہ سے۔ اگر لڑنے کی اجازت ہوتی تو مشق رکھ دیتے، مقابلہ کرتے۔ جس طرح فرات کا کنارہ خالی ہو گیا تھا، میدان خالی کرنا دشوار نہ تھا، مگر اجازت پانی لانے کی تھی، لڑنے کی نہیں۔ حسرت دل میں رہی، ارمان پہلو میں کروٹیں لیتا رہا، بازو کٹ گئے، مرد چھپ گئی، پانی بہہ گیا۔ ہاں امام حسین علیہ السلام کو صرف اتنا کہا کہ مولا میری لاش خیمے میں نہ لے جانا، اور اپنے بابا علی مرتضیٰ اور چچا جعفر طیار سے جان لے۔ ایک شخص ہر روز 3 مرتبہ امام حسین علیہ السلام کے روضہ پر بغض زیارت جایا کرتا تھا۔ ایک دن اسے خواب میں جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ نے اس کی طرف سے منہ پھیر لیا۔ اس نے عرض کیا یا بنت رسول اللہ، مجھ سے کیا قصور ہوا؟ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ ارشاد ہو تم میرے فرزند عباس کی زیارت کو کیوں نہیں جاتے؟ ایک شہر کا دستور تھا کہ محرم الحرام کے دنوں میں شبیاں بنا کے رضاداری کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ایک نوجوان کو عباس علیہ السلام کی شبیہ بنانا چاہا جو نازبی کا بیٹا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو غصے میں آ کر کہا کہ میں تجھے عباس علیہ السلام کا فدائی تب جانوں کہ تو مجھے اپنے دونوں بازو کاٹ لینے دے۔ بیٹا راضی ہوگا اور باپ نے غیظ و غضب سے مغلوب ہو کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ اس کی زوجہ کو خبر ہوئی تو اپنے خاوند کو لعن طعن شروع کی۔ اس سنگدل خاوند نے اپنی زوجہ کی زبان کاٹ دی، پھر اپنے بیٹے کے کٹے ہوئے ہاتھوں کو اس کی گود میں رکھ دیا اور ماں اور بیٹا دونوں کو گھر سے نکال دیا۔ ماں اور بیٹا دونوں ایک امام باڑہ میں گئے جہاں تعزیہ بھی رکھا ہوا تھا۔ دونوں ممبر کے آگے سر جھکا کر روتے رہے اور دعائیں مانگتے رہے۔ اسی اسلام میں کیا دیکھا کہ چند بیویاں امام باڑہ میں داخل ہوئیں جن کے لباس سے عظمت و جلال ٹپکتا تھا۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اس ممنہ کی زبان پر اپنا لعاب دہن لگایا تو اس کی زبان درست ہو گئی۔ پھر حضرت عباس علیہ السلام کی دعا سے اس کے بیٹے کے کٹے ہوئے بازو درست ہو گئے۔ پھر جب اس نوجوان نے حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھ پر بوسہ دینا چاہا تو حضرت نے فرمایا میرے دونوں بازو قطع شدہ ہیں، تا قیامت اسی طرح رہیں گے، تا وقت کہ میں دور محشر کے حضور پیش اپنے شیعوں کو بہشت میں لے جاؤں گا۔ ممبئی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا، اس کا لڑکا سخت بیمار ہوا۔ حکما اور ڈاکٹروں نے بہت علاج کیا لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا بلکہ مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا کی آخر سوداگر چاروں طرف سے نا امید ہو کر بیٹھ گیا۔ ہر وقت رنج و غم میں ڈوبا رہتا کہ اسے کسی نے مشورہ دیا کہ تو اپنے لڑکے کو لے کر کربلا چلا جا اور ذریعہ مبارک عباس علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حضرت عباس علیہ السلام کے روضہ اقدس پر حاضری دے اور دعا مانگو، فضل تعالیٰ تیرا فرزند درست ہو جائے گا۔ اس نے اسی دن سے سفر عراق کے لیے تیاری شروع کر دی اور تیاری مکمل ہونے پر عازم کربلا ہو گیا۔ روزہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام پر پہنچ کر اس نے لڑکے کو ذریعہ مبارک حضرت عباس علیہ السلام سے باندھ دیا اور خود خلوص دل سے دعا میں مشغول ہو گیا۔ روتے روتے اس پر گوندگی طاری ہو گئی، کیا دیکھتا ہے کہ سینے مبارک میں دربار منعقد ہوا ہے اور حضرت علی علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت عباس علیہ السلام تمام حاجت مندوں کی درخواستیں آپ کے سامنے پیش کرتے جا رہے ہیں اور آپ ہر درخواست پر دستخط فرماتے جاتے ہیں۔ جب ان کی درخواست پیش ہوئی تو حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا درخواست نکالو کیونکہ یہ بہت دیر سے حاضر ہوا ہے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے عرض کیا بابا جان، میرے دروازے پر آپ نے باب الحوائج حاجتوں کا گھر لکھا ہوا ہے، اگر لوگوں کی حاجتیں پوری نہ ہوئی تو یہاں کون آئے گا؟ یا آپ باب الحوائج کو مٹا دیجیے یا اس درخواست پر بھی دستخط فرمائیے۔ وہ سوداگر کہتے ہیں اس واقعے مولا مکتوب شاہ نے میری درخواست پر بھی دستخط فرما دیے۔ میں فوراً چھپ کر دیکھتا ہوں میرا لڑکا تندرست کھڑا ہے۔ ہم دونوں نے ذریعہ مبارک کے طواف کیے، بوسے اور خوشی خوشی اپنے وطن واپس آ گئے۔ یا بار الہ، جس طرح تو نے سوداگر کی مراد پوری کی، وقت پہل کمرے بنی ہاشم حضرت عباس لمدار علیہ السلام ہم تمام مومن مومنات کی دلی مرادیں پوری فرما۔